الحمدللہ اب تک ہماری 2 تختی مکمل ہو چکی ہے. اب ہم تختی نمبر 3 شروع کرنی تھی، لیکن اس وجہ سے ہم اس کو شروع نہیں کر رہے ہیں کہ یہ تختی تھوڑی سی مشکل ہے. اس کو انشاءاللہ ہم آخر میں پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے اس تختی میں تجدید بھی آ رہی ہے. تجدید کو کس طرح پڑھیں گے، اس کے قواعد آگے آ رہے ہیں. اس کے سمجھائے بغیر اس کو پڑھانا اور سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. اسی طرح اس میں غنہ بھی ہوتا ہے اس تختی میں. اب غنہ ہم نے غنہ کو سمجھے بغیر کہ غنہ کسے کہتے ہیں، غنہ کو کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے سمجھے بغیر اس کا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. اس لیے اس تختی کو ہم انشاءاللہ آخر میں پڑھیں گے. اور اکثر مدارس میں، بڑے بڑے مدارس میں یہ معمول رہا ہے کہ تختی کو آخر میں پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ اس میں غنہ بھی آتا ہے، تجدید بھی آتا ہے. جب ہم اس کو تجدید کا قواعد پڑھ لیں گے انشاءاللہ، غنہ کے پڑھ لیں گے انشاءاللہ، قاعدہ مکمل ہوگا تو تختی نمبر 3 کو پڑھیں گے. ہم انشاءاللہ تختی نمبر 4 کو شروع کرتے ہیں. تختی نمبر 4 حرکات. حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر اوپر کے ترچھی لکیر کو کہتے ہیں، زیر نیچے کی طرف ترچھی لکیر کو کہتے ہیں، اور پیر اوپر کی طرف مڑا ہوا ہوتا ہے. اس کو پڑھا کس طرح جاتا ہے حرکات کو؟ تو اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں، مجہول نہ ہو. بغیر کھینچے کیا مطلب؟ کہ حرکات کھینچے نہیں بالکل بھی. اگر کھینچیں گی تو وہ حرکات خراب ہو جائیں گی، اس سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو حرکات کھینچے نہیں بالکل بھی. یعنی جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ حرکات کھینچ رہی ہیں ایک الف کی مقدار. یہ غلط ہے. تو حرکات میں اس چیز کا خیال رکھے کہ حرکات کھینچے نہیں. اور بغیر جھٹکا دیے. بعض دفعہ ہم جلدی کرتے ہیں کہ کھینچے نہیں بول کے، تو اس میں بسا اوقات یہ آتا ہے کہ ہلکا سا جھٹکا آ جاتا ہے. جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ جھٹکا آ رہا ہے. تو جھٹکا بھی نہ ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے، نہ کھینچے نہ جھٹکا دے. کہ بعض دفعہ کھینچنے سے بچنے کے لیے جھٹکا ہے، تو اس کے بیچ میں لے کے پڑھنا ہے کہ یہ حرکات کھینچے بھی نہیں اور جھٹکا بھی محسوس نہ ہو. اور تیسری چیز ہے کہ معروف پڑھیں. معروف یعنی حرکات اچھی طرح واضح ہوں، مجہول نہ ہوں. معروف کیا مطلب؟ یہ اکثر معروف کو سمجھ لیں، یعنی زیر اچھی طرح واضح ہو، باریک ہو، پیش ہو تو اچھی طرح ادا ہو. یعنی زیر ہے تو اچھی طرح باریک رکھیں. حمزہ زیر ای باریک ہو، حمزہ زیر اے، اس طرح کی آواز نہ ہو. با زیر بے اس طرح کی وہ چیز نہ ہو کہ یہ مجہول کہلاتے. اے بے ہے یہ مجہول ہے. ایسے قریب بھی نہ ہو کہ اس کی مجہول کی طرف بھی آواز نہ ہو. اچھی طرح باریکی ہو تاکہ معروف ہو. پیش میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ ہونٹ اچھی طرح گول ہوں. اگر ہونٹ ہمارے اچھی طرح گول نہیں ہوں گے پیش کو ادا کرتے وقت، تو یہ مجہول بن جائے گا. مجہول کی اردو میں مثال سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو اردو میں اس کی مثال سمجھا رہا تو معروف اور مجہول سے انشاءاللہ سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. معروف میں جیسے میں ہم بولتے ہیں نور، حور، اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ نور اور حور آپ بولتے ہوئے ہونٹ گول ہوتے ہیں. اور مجہول کیا ہے؟ چور بولتے ہیں، مور بولتے ہیں، توڑ بولتے ہیں. تو یہ مجہول جیسے لفظ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ زیر ادا کرتے ہوئے اچھی طرح باریک ہو، اور پیش ادا کرتے ہوئے ہونٹ اچھی طرح گول ہو، اور وہ بو، با پیش بو، اس طرح کی آواز نہ ہو. با پیش بو اس طرح ہو آواز. انشاءاللہ آگے جب تختی انشاءاللہ میں شروع کروں گا باقاعدہ، تو اس میں اور واضح کر دیں گے انشاءاللہ اس چیز کو. اچھا، پہلا لفظ جو آ رہا ہے اس میں، وہ آپ دیکھیں گے کہ الف پر زبر لکھا ہوا ہے، پھر زیر لکھا ہوا ہے، پھر پیش لکھا ہوا ہے. اس کو واضح رہے کہ اس کو یہ لکھا ہوا الف ہے، لیکن اس کو پڑھا حمزہ جاتا ہے. کہ کیونکہ جس الف پر جزم آ جاتا ہے یا کوئی حرکت آ جاتی ہے، جیسے زبر پیش آ رہی ہے یا جزم، انشاءاللہ وہ آگے پڑھیں گے، تو اس پہ کچھ بھی آ جائے تو وہ
الف نہیں ہوتا، لکھا الف کی لکھائی میں جاتا ہے لیکن وہ ہوتا حمزہ ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف کی پہچان یہ ہے آسان طریقے سے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتی ہے، اس پہ کوئی حرکت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، وہ خالی ہوتا ہے. چلیں انشاءاللہ تختی شروع کرتے ہیں. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او. ایک بار دوبارہ سن لیجیے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او. اب اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کھینچے بھی نہیں حرکت. اس میں سب سے پہلی چیز تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کی آواز واضح ہو، آؤ آ، ایسا نہ ہو. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ایسا نہ ہو. آ واضح ہو لیکن اس چیز کا خیال ہے کہ کھینچے نہیں اور نہ جھٹکا ہو. کھینچے کیا مطلب؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اس طرح نہ ہو. یہ تھوڑا کھینچ رہا ہے، یہ کھینچے بھی نہ اور جھٹکا بھی نہ ہے. کیا مطلب؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او. یہ جھٹکا رہا ہے، جھٹکا بھی نہ ہو، درمیان میں لے کے پڑھنا ہے. اس چیز سے خیال رکھتے ہوئے کہ کھینچے بھی نہیں، جھٹکا بھی نہ ہو، مجھول بھی نہ ہو. مجھول کیا؟ حمزہ زیر ای، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا. حمزہ پیش او، یہ بھی مجھول ہے. زیر اچھی طرح باریک ہو اور پیش اچھی طرح ہونٹ گول کر کے پڑھیں. اس کی رواں سن لیں. ای او، ای او، اس طرح نہ ہو. ای او. اگلا لفظ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہوں. دوبارہ سنیں. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہوں. اس میں چیز کا خیال رکھیں کہ ہا اور ہا کا فرق واضح ہو، ہا کی آواز صحیح ہو، ادا ہو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش او، عی او. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش او، اعی او. اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ زبر ادا کرتے وقت منہ کھولیں تاکہ آواز اوپر کی طرف نکلے. زبر ادا کرتے وقت آواز اوپر کی طرف کھلے، اور زیر ادا کرتے وقت آواز نیچے کی طرف کر کے یا معروف کسی نکلے. آواز نیچے کی طرف اچھی طرح لے کر جائیں گے، اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کھینچے نہ. اور پیش ادا کرتے ہوئے واو معروف کسی آواز ہونٹ گول کر کے نکلیں، تو ہونٹ گول ہونا چاہیے. اگر ہم غور کریں شیشے میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں واضح ہو جائے گی اس چیز کو. اگلا حرف پڑھتے ہیں، اس میں آپ اس پہ غور کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. حا زبر حا، حا زین حی، حا پیش حو، حو. حو میں دیکھیں اچھی طرح ہونٹ گول ہوا. ہی اچھی طرح باریک کر کے پڑھی. حا ہی حو. غین زبر غو، غین زیر غی، غین پیش غو، غاغیغو. غین زبر غو، غین زیر غی، غین پیش غو،
طاغی